اور محدثین فرماتے ہیں عورت کا ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہونا عیب نہیں، یہ کمال ہے۔ کمال کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر جھک جانے کا جذبہ پیدا کیا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ وہ عورت ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوتی ہے، پھر ماں باپ کے گھر میں پرورش پاتی ہے، ماں اور باپ بڑے لاڈ دیکھتے ہیں اپنی بیٹیوں کے، شہزادیوں کی طرح انہیں پالتے ہیں اور انہیں گرم ہوا بھی نہیں لگنے دیتے ہیں، اور بیٹیوں کے چاہ پورے کرتے ہیں، بیٹیوں کے لاڈ پورے کرتے ہیں، بیٹیوں کے نخرے اٹھاتے ہیں، اور اپنی بیٹیوں کو ایک لمحے کے لیے بھی اور ایک رات بھی اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے، اور بیٹیاں بھی ماں باپ کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کرتی۔ مگر بالآخر جب بیٹیاں جوان ہو جاتی ہیں اور پھر رب رسول کے حکم کے مطابق ان کا نکاح کرنے کا وقت آ جاتا ہے، تو پھر وہی عورت، وہی بیٹی، وہی بہن اپنے باپ کو بھی چھوڑ دیتی ہے، اپنی ماں کو بھی چھوڑ دیتی ہے، اپنے بھائی کو بھی چھوڑ دیتی ہے، اپنی بہنوں کو بھی چھوڑ دیتی ہے، اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ صرف تیرے آسرے پہ وہ تیرے گھر میں آ کے بسیرا کر لیتی ہے اور ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے آتی ہے۔ تو یہ بھی تو دیکھنا، عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے تو رب نے اس کے اندر قربانی کا جذبہ کتنا رکھا ہے، قربانی کا جذبہ رب نے عورت کے اندر کتنا رکھا ہے۔ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ جاتی ہے، سب کچھ قربان کر کے آ جاتی ہے، اور عورت کو کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہے۔ نہ عورت پیسوں کا مطالبہ کرتی ہے، نہ سونے کا مطالبہ کرتی ہے، نہ ہر روز اچھے کھانوں کا مطالبہ کرتی ہے۔ عورت صرف یہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ عزت والا معاملہ کرے، پیار والا معاملہ کرے، سلوک والا معاملہ کرے۔ تو حضرات محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی بیویوں کے معاملے میں رب سے ڈرا کرو، اس لیے کہ رب کا نام لے کر تم انہیں اپنے گھر میں لے کر آئے ہو، رب کا نام لے کر تم نے انہیں اپنے عقد میں، اپنے نکاح میں شامل کیا ہے، تو رب سے ڈرتے رہا کرو۔ حضرت